ایک پیاری سی فیملی تھی جس میں تھا ایک چھوٹا سا پیارا بچہ جس کا نام تھا سارم، اور اس کے ممی پاپا جو بڑے پیار سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن سارم نے کہا، پاپا آج چھٹی ہے، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میرے بیٹے کو گھومنے جانا ہے، بتاؤ کہاں گھومنے جانا ہے؟ پارک چلے؟ ہاں چلو چلتے ہیں، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور اپنی ممی کو بھی بولو جلدی ریڈی ہو جائے، پھر ہم چلتے ہیں گھومنے۔ ممی 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 جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم گھومنے چلیں گے، پارک چلیں گے آج ہم۔ ارے کیا ہوا سارم، کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ ممی کام کو چھوڑے، آج ہم گھومنے چلتے ہیں، جلدی سے تیار ہو جائے، پاپا نے بولا کہ آج ہم گھومنے چلتے ہیں پارک۔ اچھا تھوڑا رکو، میں جلدی سے کام فنش کر کے جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں۔ اوکے ممی۔ پھر ممی جلدی سے کام ختم کرتی ہے اور ریڈی ہو جاتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سب پارک جانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ سارم اور اس کے پاپا کی زندگی میں ایک ایسا اندھیرا آیا کہ اس اندھیرے سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ جس گاڑی میں وہ جا رہے تھے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ میں سارم کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی۔ جبکہ سارم اپنی ممی سے اور سارم کے پاپا اپنی وائف سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس غم کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے۔ ایسے ہی وقت بیتتا رہا، پر سارم کے پاپا اپنی وائف کے دکھ سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ ایک دن ساگر کے رشتے دار آئے اور اسے کہنے لگے کہ دوسری شادی کر لو۔ بیٹا کب تک ایسے زندگی گزارو گے؟ اپنے بیٹے کو ہی دیکھو، اس کے لیے ہی تم شادی کر لو، آگے تو بہت بڑی زندگی پڑی ہے، اپنے بیٹے کا ہی سوچ لو، اس کو ماں کی ضرورت پڑے گی، کب تک تم ماں بن کے سارم کو سنبھالو گے؟ نہیں ماں جی، میرا دل نہیں مانتا، میری وائف ہی میرے لیے سب کچھ تھی، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میری وائف ہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ ارے بیٹا، ہم تو تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، اگر شادی کر لو گے تو تمہارا گھر سنبھالنے والی بھی کوئی آ جائے گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی پیار دینے والی ماں مل جائے گی۔ اچھا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں، تم ضرور سوچنا اس بارے میں۔ ایسے ہی دن بیتتے رہے، سارم پھر سے اپنے اسکول جانے لگا۔ ایک دن ٹیچر نے سارم کو پریشان دیکھا تو سارم سے سوال کیا، سارم بیٹا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں آپ کی ٹیچر ہوں نا، آپ کی ماں کی جیسی ہوں نا، آپ مجھے اپنی ماں سمجھ کے مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ ٹیچر، میں نے آپ کو دیکھا، مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ او میرے بچے، میں بھی آپ کی ماں کی طرح ہوں نا، مجھے بھی اپنی ماں سمجھو۔ ٹیچر کا پیریڈ ختم ہوا، وہ کلاس سے باہر گئی اور سارم بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ٹیچر کو دیکھنے لگا اور پھر سوچنے لگا، کاش یہ ٹیچر میری ماں بن جاتی، کتنا پیار کرتی ہے مجھے، بالکل میری ماں کی طرح۔ کاش اس ٹیچر کی شادی میرے پاپا سے ہو جاتی، کتنا اچھا ہوتا نا۔ میں آج ہی جا کے پاپا سے بات کرتا ہوں۔ پاپا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ پاپا، میں چاہتا ہوں آپ میری ٹیچر سے شادی کر لیں، کیونکہ وہ ٹیچر مجھے بہت پسند ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ مجھے بالکل اپنی ماں کی طرح لگتی ہے۔ سارم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ابھی چھوٹے بچے ہو، تمہیں بھی ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، تم دور رہو ان باتوں سے، تم بس اپنا دھیان پڑھائی پہ دو، میں نہیں کروں گا دوسری شادی۔ پاپا پلیز میری بات مان جائے نا، مجھے ماں کی بہت یاد آتی ہے۔ بیٹا یاد تو مجھے بھی آتی ہے، پر کیا کریں، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پاپا پلیز میری خاطر میری بات مان جائے نا۔ سارم، تم چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہیں ابھی کچھ نہیں پتا۔ پاپا مجھے سب کچھ پتا ہے، میں سب کچھ جان چکا ہوں، مجھے صرف ماں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ سارم، تم نہیں مانو گے، چلو میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ تھینک یو پاپا، میرے پیارے پاپا۔ تو آخر کار اس کے پاپا نے اپنے بیٹے کی خاطر شادی کر لی۔ ان کی شادی کے بعد ان کی زندگی بہت ہی خوشی سے گزر رہی تھی۔ سارم کی دوسری ماں بھی سارم کو بہت پیار کرتی تھی، بہت اچھے سے ہوتے تھے۔
سالم کی ہر بات کا خیال رکھتی تھی، بہت اچھے سے رہتے تھے۔ سالم کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے بیٹے کو آج کھانے میں کیا کھانا ہے؟ کیا بناؤں میرے بیٹے کے لیے؟ میں تو بریانی کھاؤں گا۔ اچھا، میرے بیٹے کو بریانی کھانی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے سالم کے لیے جلدی سے بریانی بنا لیتی ہوں۔ 1 سال کے بعد فضا نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام رکھا سنی۔ سنی سے وہ بہت پیار کرنے لگی کیونکہ وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا دھیان سالم سے ہٹتا گیا اور صرف اپنے بیٹے سنی کو ہی پیار کرنے لگی، اسے ہی اپنا ٹائم دینے لگی۔ اور سالم کو بھی دھیرے دھیرے یہ بات فیل ہونے لگی کہ اس کی ماں اب اسے پیار نہیں کرتی۔ آخر کار وقت کے ساتھ سنی اور سالم بڑے ہو گئے اور سالم کی شادی ہو گئی ایک بہت ہی اچھی لڑکی کے ساتھ۔ سالم اور اس کی وائف تو بہت خوش تھے، پر سالم کی ماں سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت سالم کی بیوی کو کسی نہ کسی کام پہ لگائے رکھتی، اس پہ بہت ظلم کرتی تھی اور وہ بیچاری اف تک نہ کرتی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ سالم کی وائف پریگننٹ ہے۔ سالم کو اس بات کی بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، پر اس کی ماں کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ وہ سوچنے لگی، اگر اس کا بیٹا ہوا تو وہ پوری جائیداد کا مالک ہو جائے گا اور میرے بیٹے سنی کی یاد کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آخر کار ساگر کا بڑا بیٹا جو ہے سالم، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مارنا ہوگا۔ آج ہی میں سالم سے بات کرتی ہوں۔ دیکھو سالم، میں جو تمہیں ابھی کہنے والی ہوں، میری بات غور سے سنو۔ ہاں ماں بتاؤ، کیا بات ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری اولاد پیدا ہو۔ کیا ماں، کیا کہہ رہی ہو آپ؟ یہ کیوں نہیں چاہتی آپ میرا اولاد پیدا ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو۔ ماں یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ جو میں کہہ رہی ہوں بس اسی بات پہ دھیان دو، زیادہ سوال مجھ سے نہیں کرو۔ آپ لے کر جاؤ اپنی وائف کو ہاسپٹل اور اپنے بچے کو ضائع کر دو۔ نہیں ماں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اپنے باپ کو مرا ہوا دیکھو گے۔ کیا اپنے باپ کو مارا ہوا دیکھوں گا؟ ہاں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے باپ کو زہر دے کر مار دوں گی۔ نہیں ماں نہیں، آپ ایسا نہیں کرنا۔ میں ابھی سمرن کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں اور اپنے ہی بچے کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ اگلے دن ہی سالم سمرن کو ہاسپٹل لے کر گیا اور ڈاکٹر سے بات کی اور اپنے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کھو دیا، اور سمرن بیچاری بھی روتے روتے واپس گھر آ گئی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 4 ماہ کے بعد سمرن پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ فضا کو پتہ چل گیا کہ سمرن پھر سے پریگننٹ ہے۔ وہ بہت پریشان ہونے لگی۔ یہ تو پھر سے پریگننٹ ہو گئی، مجھے اس کا اچھے سے بندوبست کرنا پڑے گا تاکہ یہ کبھی ماں نہ بن پائے۔ سارے میں نے سنا ہے کہ سمرن پھر سے پریگننٹ ہو گئی ہے۔ ہاں ماں، سمرن پھر سے پریگننٹ ہے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تم نے پھر سے وہی غلطی دہرائی ہے۔ ماں مجھے معاف کر دے ماں، یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ تمہیں اس بچے کو بھی مارنا ہوگا۔ نہیں ماں نہیں، میں دوبارہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو اپنے باپ کو مرا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ ایسا نہیں کرے ماں، ایسا نہیں کرے پلیز۔ تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اچھا ماں، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، بس میرے پاپا کو کچھ مت کرنا۔ سالم نے پھر ویسا ہی کیا۔ اپنی ماں کے کہنے پر اپنی وائف کو ہاسپٹل لے کر گیا اور اپنے بچے کو مروا دیا۔ پر فضا کو پھر سے وہی ڈر تھا کہ سمرن پھر سے پریگننٹ نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے سنی کی بھی شادی جلد ہی کروا لی۔ اور اپنے بیٹے سنی کی شادی کے بعد وہ اپنی بہو کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی، کوئی ایک بھی کام نہیں کرواتی تھی اس سے، صرف بیٹھ کے اس کے ساتھ پارٹی کرتی، چائے پیتی، کولڈ ڈرنک پیتی، اور سمرن بیچاری سارے گھر کا کام کرتی۔
کچھ مہینوں کے بعد اس کی دوسری بہو بھی پریگننٹ ہو گئی اور وہ اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگی، اسے بہت اچھا کھانا کھلانے لگی۔ لیکن ایک دن اچانک اس کی بہو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سنی نے دیکھا تو دوڑ کے آیا اور اس کو ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں ہی اس کا بچہ مر چکا ہے۔ اس بات کا فضا کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے بیٹے کی اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی، یہ کیوں ہوا؟ کچھ مہینوں کے بعد وہ پھر سے پریگننٹ ہوئی اور اچانک سے ایک دن اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کو درد ہونے لگا۔ سنی دوڑ کے آیا اور اس کو ہاسپٹل لے کر گیا اور اس کے بعد پتا چلا کہ اس کا بچہ پھر سے اس کے پیٹ میں ہی مر چکا ہے۔ پھر گھر آ کے یہ دکھ اس نے اپنی ماں کو بتایا اور اس کی ماں بہت رونے لگی۔ جب وہ رات کو سوئی ہوئی تھی تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ دیکھو فضا، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم اگر کسی اور کے ساتھ برا کرو گی تو تمہارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔ تم نے 2 بار سالم کے بچے کو مروایا ہے اور اب وہی چیز تمہارے بیٹے سنی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر سالم باپ نہیں بن سکا تو تمہارا بیٹا سنی بھی نہیں بن سکتا۔ تم توبہ کرو، معافی مانگو اور اپنے دونوں بچوں کو ایک جیسا پیار دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں توبہ کرتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو سارم، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ تم کہاں ہو سارم؟ سارم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں نے 2 بار تمہارے بچے کو مروا دیا، مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں نے تمہیں اپنے بیٹے جیسا نہیں سمجھا، میں نے تم دونوں میں بہت فرق کیا، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ماں اب معافی نہیں مانگے، جو کچھ ہو بھول جائے اسے، بس آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ رب نے چاہا تو مجھے دوبارہ اولاد مل جائے گی۔ اس کے بعد سے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک جیسا پیار دینے لگی اور خوشی خوشی سے رہنے لگے۔ کچھ مہینے کے بعد اس کی دونوں بہویں پریگننٹ ہو گئی اور پھر دونوں کے تندرست بچے پیدا ہوئے۔